السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یہ تجوید کو۔ الذی، اللہ، میں نے الف کے اوپر زبر لگائی ہے کیونکہ جب بھی الف کے آگے لام ہوتا ہے تو یہ الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اور جب اس کو استعمال یعنی اس سے پیچھے سے ملایا جا رہا ہو تو اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر پیچھے سے نہیں ملایا جا رہا یعنی کہ وہاں اس لفظ سے شروع کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر پھر حرکت دیتے ہیں۔ تو جب لام آگے آ جاتا ہے تو حرکت زبر کے ساتھ آتی ہے، یعنی خود جب دیتے ہیں تو حرکت زبر کے ساتھ آئے گی۔ الذی، اللہ، سختی سے لام کے ساتھ ملا کے لا، ال اور لا کیونکہ شد میں 2 حروف ہوتے ہیں۔ ذی نرم حرف ہے، ذی، الذی، زبان کی نوک جو ہے آگے سے زبان کا سرا اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے، نیچے جہاں پہ آپ کسی چیز کو کاٹتے ہیں، بائٹ کرتے ہیں اس حصے پہ جا کے لگتا ہے، لیکن زبان باہر نہیں نکلتی، نرم حرف ہے۔ الذی خلق، خلق، تینوں ہی زبریں ہیں، حرکت ہے، تو تینوں کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا، خلق نہیں کرنا، نہ خالق کرنا ہے، خلق، خلق، خا موٹا ہے، میں نے 7 حروف بتائے قرآن میں جو حروف تہجی میں موٹے پڑے جاتے ہیں، ان میں سے خا ہے پہلے، خا۔ حلق جو ہے آپ کا گلا جو ہے اس کے آخری حصے سے منہ کی جانب والے حصے سے خا نکلتا ہے۔ لقا، لا، قا، 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 زبان کی جڑ پیچھے سے جب اوپر اٹھتی ہے اور قوے کے قریب نرم تالو کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے تو یہ قا ادا ہوتا ہے۔ خلق 7، سبع، سین کو با کے ساتھ ملائیں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، 5 حروف قلقلہ ہیں، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے با جو ہے یہ جہاں پہ آئی ہے، اور جب درمیان میں کوئی حرف ہو قلقلہ کا تو قلقلہ
جو ہے سگرا ہوتا ہے، چھوٹا قلقلہ ہوتا ہے. جب آخر میں کوئی حرف قلقلہ کا ہو تو یہ بڑا قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کے 3 درجے ہیں اور کہ کوئی 2 بھی کہتے ہیں. تو یہ قلقلہ جو ہے جہاں پہ چھوٹا قلقلہ ہوگا، آواز تو یعنی اس کو کیا کرتے ہیں، ذرا سا ہلاتے ہیں. سب سب سبع سبع، عین کو جلدی پڑھنا ہے اور حلق کے یعنی کہ گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے اس کو. آ آ سبع سما، سین چھوٹا رہے گا، زبر ہے. ما اور وا دونوں ہی کھڑی زبریں ہیں، 2 حرکات کے برابر ان کو کھینچا جائے گا. ما وا سما وا. تین توی تین توی با، تین تین جب بھی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش جن کو تنوین کہا جاتا ہے، یا پھر نون جزم والا نون ساکن جس کو کہتے ہیں، وہ آ جائے کسی حرف کے آخر میں، اور آگے والا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف جو ہے وہ جہاں پہ 2 زیر آئی ہیں تو آگے والا حرف جہاں پہ طا ہے اور طا کے ساتھ تیوں طیباقا اخفا ہوگا، یعنی کہ آواز کو ناک میں وہ تن جو نون ہے نا آخر میں تن کا، ان نون جزم والا ہوتا ہے، ان کا جو آخری آواز نون کی ہوتی ہے اس کو اپنے ناک میں چھپانا ہے. ناک میں اس آواز کو ایک حرکت کے برابر چھپا کے پھر نکالنا ہے. تین توی با توی توی. تو موٹا ہے، یہ زبان کی نوک اور آگے والی جو سرا ہوتا ہے جب اوپر کے 2 دانتوں کے پیچھے مسوڑوں سے لگے، جہاں پہ تھوڑا سا لائن سی ہوتی ہے، بمپی سا پارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے لگتا ہے تو یہ تو ادا ہوتا ہے. تو طیباقا. تو جہاں پہ کیا ہے، اخفا کا اصول آپ نے پڑھا ہے، حروف اخفا 15 ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان کو میں تھوڑے تھوڑے کر کے بتاؤں گی. یہ یاد رکھیں کہ یہ تو حروف اخفا کا ہے. طیبا طیباقا سماوات طیباقا. با 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے. تو یہ الف حروف مدہ ہو گیا کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، مد حرف ہو گیا. تو مد کتنی کرنی ہے، کھینچنی 2 حرکات کے برابر یا پھر 1 الف کے برابر، کیونکہ 1 الف 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے. قا موٹا رہے گا، جیسے خلقا ایسے ہی قا. جہاں پہ میں قن نہیں کہہ رہی کیونکہ میں جہاں پہ رک رہی ہوں، قا زبر لگا کے یعنی زبر ایک رہنے دینی ہے اور ایک زبر ختم کر دینی ہے. تو وہ زبر جب لگ جاتی ہے ایک اور الف آخر میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ مد لیٹر بن جاتا ہے، کیونکہ ایک زبر تو ہٹا دی ہم نے، باقی رہ گئی ایک زبر. تو پھر ہم قن کی بجائے کہیں گے طیبا قا کہیں گے، اور قا کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے جیسے ہم نے با کو کھینچا. دونوں ہی پھر مد لیٹر بن جاتے ہیں جب ہم نے اس کے اوپر رکنا ہے. تو طیبا قا. ما بھی ایسے ہی مد لیٹر کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے.
तारा, ता 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 को तारा नहीं करना, तारा ता को खींचना नहीं है, हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश ज़रा भी नहीं खींची जाती। रा 2 हरकत मा वा की तरह खड़ी ज़बर है। फी जो है ये दूसरा मद लेटर है। पहले तो हम कर रहे हैं ना, अलिफ से पहले ज़बर आए तो ये अलिफ मद लेटर है। अब क्योंकि 3 होते हैं मद लेटर, ये दूसरा मद लेटर आपसे आके मिल रहा है। क्या है? फी। या ज़ेर वाली से, या जज़म वाली से पहले ज़ेर होगी, या जज़म वाली से पहले ज़ेर होगी। फी मा तरा फी खल्क़िस समा खल्क़िर रहमान। खल लाम के ऊपर जज़म है, खल नहीं करना, खल हलाना नहीं है इसको, क्योंकि लाम हरूफ़े क़लक़ला में से नहीं है। जो मैंने कुतुबु जद्दिन बताए नहीं है तो अब मैं बता देती हूँ। कुतुबु जद्दिन, क़ाफ़ 2 नुक्ते वाला, तो ये 2 वाली जो हमारी उर्दू वाली होती है तो। कुतुबु बा जो इकट्ठा लिख दें, जैसे कुतुब लिखते हैं ऐसे। जद्दिन जीम और दाल, ये 5 हरूफ हैं, हरूफ क़लक़ला के। जब इनके यूपर जज़म आएगी तो तब ये क़लक़ला का हर्फ बनेगा। अगर हरकत कोई आएगी तो ये क़लक़ला लेटर नहीं होगा। यूं ही इनके ऊपर जज़म आ गई, जा तो लगी होगी, जा हम रुकने के लिए खुद लगाएंगे। तो जब जज़म आ जाएगी तो ये क़लक़ला हो जाएगा, जैसे मैंने बा बताया है उनमें से। कुतुबु जद्दिन, तो बा आ गई ना, तो बा जब भी जज़म इनके ऊपर आएगी, चाहे आर्जी जज़म हम रुकने के लिए लगा रहे हों या फिर इसकी असली जज़म हो, तो हम इसके ऊपर क़लक़ला करेंगे। लेकिन इन 5 के अलावा कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर क़लक़ला नहीं होता, यानी उसको हलाया नहीं जाता। तो ये लाम है, अक्सर लोग इसको हला देते हैं जज़म वाले को। खल्क़िर, खल्क़िर, क़ा मोटा, क़िर रह, क़ा मोटा ज़ेर के साथ है और रा के साथ सख्ती से मिल रहा है। क़िर रह और रा हा के साथ मिल रही है। 3 हरूफ एक दूसरे से मिल रहे हैं और रा में 2 रा पाई जा रही है। राह नहीं करना, राह ये हला दी ना, हा नहीं करना, इसको हलाना नहीं है, क्योंकि ये क़लक़ला लेटर नहीं है। हा जो है जज़म तो आई हुई लेकिन क़लक़ला लेटर नहीं है जी। खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, मा और नी जल्दी मा 2 हरकत के बराबर खींचा जाएगा। हा जो है मैं बता चुकी कि हरूफ़े क़लक़ला, हरूफ़े हल्क़ी में से है, यानी कि जो आपके गले के दरमियानी हिस्सा जैसे आइन है और ऐसे ही हा है, दोनों का मखरज एक ही है, आइन और हा दरमियानी हल्का। मिन नहीं करना, मिन जे हिल गया नून, मिन तफ़ा, जहाँ पे भी इख्फा हो रहा है तो की तरह, जहाँ पे ता है, दोनों हरूफ जो हैं ता और तो दोनों ही एक ही मखरज से निकलते हैं, यानी ज़बान की नोक ऊपर के 2 दांतों के मसूड़े से जहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ पे लगे, तो ये दोनों हरूफ अदा होते हैं। और तीसरा इनका दाल है, 3 हरूफ हैं जी, इकट्ठे एक जगह से आते। फा तफ़ा म्यू, पहले मैंने कहा था तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जहाँ पे नून जज़म है। दूसरा इसका आ गया तनवीन और नून साकिन, जहाँ पे नून साकिन
کا اصول کیا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے۔ فا وت، وت، وہ واو کو تا سے ملائیں گے، جزم تا کے اوپر آئے گی، حرکات ہٹا دیں گے، یعنی دو زیریں ہٹا کے جزم لگا دیں گے رکنے کے لیے۔ تفاوت، من تفاوت، فرجیل، فا کو را سے ملائیں گے، را موٹی رہے گی، کیونکہ را سے جزم والی را سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو جزم والی را موٹی رہتی ہے۔ فرجیل کیوں موٹی رہتی ہے؟ کیونکہ یہ پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، پہلے حرف کی محتاج ہوتی ہے، جو پہلے حرف پر ہوگی حرکت وہی اس کی حرکت یعنی اس کے ساتھ ملے گی۔ فرجی، فرجی، جی کو نہیں کھینچنا، نہیں جی نہیں، فرجی نہیں ہوگی۔ فرجیل، فرجیل، آئین کو پھر لام سے ملاتے ہوئے لام کو ہلانا نہیں ہے۔ فرجیل بصرہ، بصرہ، با کو باریک پڑھتے ہوئے صاد اور را دونوں ہی موٹے رہیں گے۔ را بھی موٹی ہوتی ہے، جب زبر اور پیش کے ساتھ آئے تو را موٹی ہے۔ جزم کا میں نے پہلے بتا دیا، جزم اور جزم کے ساتھ را آئے اور زبر اور پیش پہلے آئے تو را پھر بھی موٹی رہے گی۔ حل ترا، حل نہیں کرنا، جہاں پہ لام کو ہلانا نہیں ہے۔ حل ترا، حل ترا، حل ترا، تا کو چھوٹا کر کے را، من فطور، من، جہاں پہ بھی اخفا آ رہا ہے، 3 اخفا آئے ہیں اس سبق میں، تو حروف اخفا 15 ہے، تو ان 15 حروف اخفا میں سے جہاں پہ 3 حروف آئے ہیں، من فطور، اپنی کاپی پہ لکھتے جائیں یہ کتنے حرف آپ نے پڑھ لے ہیں حروف اخفا کے، انشاءاللہ باقی بھی ہم پڑھیں گے۔ حل ترا من فطور، تو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، جب بھی پیش آتی ہے ہونٹ گول ہوتے ہیں، جب بھی واو ہم پڑھتے ہیں ہونٹ گول کرتے ہیں۔ فطور، را کے اوپر جزم لگا کے رکیں گے تو اس کو تو کو لمبا کرتے ہوئے را جزم والی پڑھیں گے، اور را جزم والی موٹی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں را جزم والی ایک اور طریقے سے آ رہی ہے، کیونکہ را جزم والی ہے، بن جائے گی جب رکیں گے، زیریں ہٹا دیں گے، اور رکنے کے لیے را جزم والی ہے، جزم والی را سے پہلے وا جزم ہے اور جزم سے پہلے پیش ہے، تو ہم پیش کو دیکھیں گے، فطور، موٹی را رہے گی، کیونکہ را کے بہت سارے اصول ہیں، تقریباً 14 اصول ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے۔ جہاں پہ آپ نے زبر والے اور پیش والے پڑھ لیے ہیں را کے، جزم پہلے جزم آئی ہے را کے اوپر اور زبر جب پیش پہلے ہو تو موٹی را، اور پھر اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو خود تو وہ را موٹی، اور پھر اب را سے را جزم والی را سے پہلے جزم والا حرف، پھر جزم والے حرف سے پہلے پیش، تو یہ را موٹی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کی تجوید ہے جو ابھی ہم نے کیا ہے اس کو۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الذی، وہ ذات جس نے، یعنی کہ جس نے، خلق، بنائے، پیدا کیے، 7 سماوات، 7 آسمان، سماوات، سما کی جمع ہے، سماؤن کی جمع ہے، 7 آسمان، طباقاً، اوپر تلے، تہ بتہ، ایک تہ کے اوپر دوسری تہ، لیکن فرق کے ساتھ، یعنی کہ فاصلہ اس میں، ما ترا، ما نہیں، ترا تم دیکھو گے، فی میں،
خلق الرحمانی، خلق پیدائش تخلیق، الرحمانی رحمان کی، فی خلق الرحمانی یہ نون زیر بتا رہی ہے کہ کی کا ترجمہ ہم کریں گے، نون کی زیر، فی خلق الرحمانی رحمان کی تخلیق میں کس کا مطلب ہوا؟ فی کا مطلب میں، من سے تفاوتن کوئی نقص، کوئی قجی، کوئی خلل، کچھ نہیں، من کا مطلب کوئی، ویسے سے بھی ہوتا ہے اس کے اور مطلب جو من کوئی جہاں پہ آیا ہے فرجیل، فا پھر، پس جب پھر، ارجعی لٹاؤ، البصر نگاہ کو، پھر لٹاؤ نگاہ کو، یعنی آپ دوبارہ دیکھو، حل ترا، حل کیا سوالیہ ہے، حل کیا، ترا تم دیکھتے ہو، ترا تا کا مطلب تا کا مطلب تم، تو، ترا تم دیکھتے ہو، من فطور، من سے فطور، فطورن کوئی شگاف، فطور ہم بھی کہتے ہیں نا فطور مچایا ہوا ہے نا کوئی لیکن ہمارا اردو والا فطور اور ہے، اس کا مطلب عربی کا مختلف ہوتا ہے، کوئی شگاف، کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ہے جو کریک ہم کہتے ہیں انگلش میں کریک نظر آ رہا ہے کوئی، وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق، پھر لٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ یعنی آسمان کی طرف دیکھو تو کچھ نظر آتا ہے تمہیں کہ یہ کہیں سے دراڑ ہے یا رکھنا ہے کہ پانی گر جائے یا کوئی چیز گر جائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، اس کائنات کا نظام اور اس میں موجودہ ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت، محکم، مربوط اور کامل ہے کہ اس میں کسی خلل، نقص، رکھنے، بد نظمی یا عدم تناسب کا کہیں شائبہ تک نہیں نظر آتا۔ اس حقیقت کی گواہی نسل انسانی نے اپنے اجتماعی علم کی بنیاد پر ہر زمانے میں دی ہے۔ ہر زمانے کے سائنسدانوں نے فلکیات، ارضیات، طبیعیات، حیوانات، نباتات، غرض سائنس کے تمام شعبوں میں حیران کن تحقیقات کی ہیں، لیکن آج تک کوئی محقق یا سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں نقص ہے، جاجے کہ فلاں چیز اگر ایسے کی بجائے ویسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی، فرجع البصر هل تری من فطور، پھر لٹاؤ نگاہ کو، یعنی ایک بار نظر نہیں آیا کچھ تو پھر دوبارہ دیکھ لو، دوبارہ دیکھو اوپر کی طرف، کیا تمہیں کوئی رخنا، کوئی سوراخ، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ تو یہ طباع کا جو ہے یعنی کہ طبقوں کے اوپر طبقے، کیا کہ تہ کے اوپر تہ، جیسے زمین کی تہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیاز کی تہیں ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر تہ ہے، کوئی رکھنا نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ کوئی گیپ نہیں ہے، جیسے چھلکے ہیں پیاز کے تو ان میں گیپ نہیں ہوتا نا،
ایک دوسرے کے اوپر تہیں لگی ہوتی ہیں، لیکن جو آسمان کی تہیں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں۔ ان میں ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک جتنا ہمیں فرق نظر آ رہا ہے وہ اتنا فرق پایا جاتا ہے، یعنی ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فرق ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے زمین سے آسمان کا۔ اور یہ فرق جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہمیں جو نظر آ رہا ہے آسمانی دنیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے نا، دور سے نیلا نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، واللہ عالم کہ اس سے اوپر بھی جو ہے کہ یہ نیلا کیا ہمیں نظر آ رہا ہے رنگ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز حیران کن، انسان کو حیران کن سوچ دیتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو ہم دیکھیں، باہر نکلیں، آپ دیکھیں غور سے کہ کہیں آپ کو کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں انسانوں کو کہ دیکھیں، ایک بار نہیں نظر آئی تو دوسری بار پھر دڑائیں نظر کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے، اس کی تجوید کو دیکھنا ہے اور اس کے موٹے حروف کو دیکھنا ہے اور باقی تجوید کے رول لکھنے ہیں، اور یہ ایک ایک لفظ بھی کا ترجمہ بھی ساتھ میں یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔